ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th کلاس، ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے آپ کی ہوم کلاسز کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کا مدرس برکت چودھری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کی 11th کلاس کے پرشین سبجیکٹ کے جو اسباق پڑھے، ہوپ کہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گے اور بطور ہوم ورک جیسے بتایا جاتا رہا ہے آپ کو انہیں اپنی نوٹ بکس پہ لکھا بھی ہوگا۔ آج ہم آپ کی بک کا ایک نیا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنی بک کا پیج نمبر 87 نکالیے، 11th کلاس کے پرسنل سبجیکٹ کا، آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاکھ پشت و مرغابی ہا۔ عزیز بچوں، آپ کو ایسا ماحول دیا جائے گا کہ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔ یہ لاکھ پشت اور مرغابی کیا ہے؟ لاکھ پشت کہتے ہیں کچھوے کو اور مرغابی ہو گیا بطخ۔ اب لاکھ پشت و مرغابی ہا یعنی کچھوا اور بطخیں، مرغابی ہا یعنی بطخ کی جمع۔ میں ماڈل ریڈنگ کرتا ہوں ایک بار اور پھر اس کا ٹرانسلیشن آپ کو بتایا جائے گا اور ایکسپلینیشن بھی۔ دو مرغابی و یک لاکھ پشت در کنار آب گیری زندگی میں کردند، و گرم شدن ہوا آب گیر ہم خشک شد، مرغابی ہا مجبور شدند، مرغابی ہا مجبور شدند از آنجا بروند۔ لاکھ پشت گفت من ہم بشما می آیم، مرغابی ہا گفتند تو کئے نمی توانی مثل ما پرواز کنی۔ لاکھ پشت غمگین شد، مرغابی ہا باہم فکر کردند تا راہ پیدا کنند۔ روز بعد کلاگ و جگت دیدند کہ دو مرغابی چوبے را و منکار گرفته اند و لاکھ پشتے را با خود می برند۔ آنها جیغ زدند و گفتند لاکھ پشت شده پرنده؟ مرغابی ها با لاکھ پشت گفته بودند که در راه هر کس هرچه گفت گوش نکند و جواب نہ دہد۔ یہاں تک دیکھتے ہیں۔ دو مرغابی یعنی دو بطخیں، و یک لاکھ پشت در کنارے آب گیری زندگی میں کردند، دو بطخیں اور ایک کچھوا ایک تالاب کے کنارے رہتے تھے، زندگی میں کردند یعنی رہتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے۔ بگرم شدن ہوا آب گیر ہم خشک شد، ہوا کے گرم ہونے سے تالاب بھی خشک ہو گیا۔ دو بطخیں اور ایک کچھوا ایک تالاب کے کنارے، آب گیر ہو گیا تالاب، ایک تالاب کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے، اور ہوا کے گرم ہونے سے یعنی ٹیمپریچر کے ریز ہونے سے آبگیر ہم خشک شد، تالاب بھی خشک ہو گیا، ہم میں نے بھی خشک ہو گیا۔ مرغابی ہا مجبور شدند از آنجا بروند، بطخیں وہاں سے چلے جانے کے لیے مجبور ہو گئیں، یعنی وہاں جایا جائے جہاں پانی ہو، یہاں ہم کیسے زندگی بسر کریں گی۔ لاکھ پشت گفت من ہم بشما میں آئم، کچھوے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، یعنی میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آؤں، یعنی جہاں آپ جائیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں جاؤں۔ مرغابی ہا گفتند تو کئے نمی توانی مثل ما پرواز کنی، تم ہماری طرح نہیں اڑ سکتے ہو، تو کئے نمی توانی مثل ما پرواز کنی۔ بطخوں نے کہا آپ ہماری طرح نہیں اڑ سکتے ہو۔ لاکھ پشت غمگین شد، کچھوا حیران ہو گیا، یعنی اب میرا گزر بسر کیسے ہوگا یہاں، نہ میں ان کے ساتھ اڑ کے جا سکتا ہوں اور نہ یہاں رہنا ممکن ہے۔ تو مرغابی ہا باہم فکر کردند تا راہ پیدا کنند، بطخوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچ بچار کیا تاکہ کوئی ایسا راستہ پیدا کیا جائے، راہ پیدا کنند۔ بطخوں نے آپس میں سوچا تاکہ کوئی راستہ نکل آئے، یعنی ایسا ہو جائے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسی حکمت اختیار کریں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے۔ روز بعد کلاگ و جگت دیدند، اب دوسرے دن یا ایک دن بعد کلاگ و جگت، کلاگ کوا، جگت الو، کوے نے اور الو نے دیکھا کہ کوا اور الو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا کہ دو مرغابی چوبے را
بمنقار گرفتیاند. دو بطخیں ایک لکڑی کو چونچ میں لیے ہوئے. منقار چونچ، یہ میں ٹک کرتا ہوں منقار. یہ نیچے اسی آپ کے پیج نمبر 87 پہ یہ پکچر ایک بنی ہوئی ہے. اس میں سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بطخیں جو ہیں کچھوے کو اٹھائے ہوئے لے جا رہی ہیں. دو مرغابی چوبے راہ بمنقار گرفتیاند و لاکھ پشتے راہ بخود می بھرند. دوسرے دن ایک کوے اور ایک الو نے دیکھا کہ دو بطخیں اپنی چونچوں میں ایک لکڑی پکڑے ہوئے کچھوے کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. آنہا جیغ زدند و گفتند، انہوں نے آواز دی، چیخ لگائی. کس نے؟ چیخ زدند یعنی اس الو نے اور کوے نے جنہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے چیخ لگائی اور کہا لاکھ پشت شدے پرندے، کہ کچھوا پرندہ بن گیا. یعنی وہ لکڑی کے اوپر وہ بھی بطخیں جب اڑ رہی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں اڑتا ہوا دکھائی دیا، تو شدے پرندے کہ کچھوا پرندہ بن گیا ہے. مرغابی ہا بلاک پشت گفتے بودند کے درہ ہر کس ہرچ گفت گوش نہ کند و جواب نہ دے. بطخوں نے پہلے ہی سمجھایا ہوا تھا، کچھوے کو پہلے ہی کہا ہوا تھا. مرغابی ہا بلاک پشت گفتے بودند، بطخوں نے کچھوے سے کہا ہوا تھا کہ راستے میں، کہ در راہ راستے میں، ہر کس ہرچ گفت جو کوئی جو کچھ بھی کہے تو کیا کرنا ہے؟ گوش نہ کند و جواب نہ دہید، اس کی طرف دھیان نہیں دینا. گوش نہ کند یعنی اس کی طرف کان نہ دھرنا، و جواب نہ دہید اور ان کا جواب نہیں دینا. کیوں؟ او مدتے، اب نیکسٹ پہ دیکھیے، او مدتے ساکت ماند و بعد فریاد زد. ان کو کوئی جواب نہ دینا اور کچھ دیر خاموش رہا. او مدتے ساکت ماند، کچھ دیر وہ خاموش رہا. کون؟ کچھوا. و بعد فریاد زد اور پھر زور سے آواز دی. پریدم کے پریدم یعنی نہ رہ سکا وہ خاموشی سے، تو پھر آواز دیتا ہے پریدم کے پریدم، میں اڑ گیا. اما تا دہانش را باز کرد، لیکن جو ہی اس نے منہ کھولا یا اس کا منہ کھلا تو کیا ہوا؟ اما تا دہانش را باز کرد، جو ہی اس نے منہ کھولا، از بالا بزمین افتاد. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پیج پہ بھی دکھایا گیا ہے پکچر میں، کہ وہ اوپر سے زمین پر گر پڑا. یعنی بطخوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا ایک لکڑی پہ، وہ لے جا رہے تھے جہاں وہ جا رہی تھیں وہیں لے جا رہی تھیں ساتھ میں. تو اس کو پہلے ہی کہا ہوا تھا کچھوے کو کہ آپ نے کچھ بھی کوئی کہے تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا اور منہ نہیں کھولنا. جو ہی آپ منہ کھولو گے تو بیلنس بگڑے گا اور آپ نیچے گر جاؤ گے، تو پھر ہمارے ساتھ نہیں جا پاؤ گے. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ باز نہ رہ سکا اور اس نے جو ہی منہ کھولا تو بڑی ہائٹ سے نیچے زمین پہ گر گیا. تو اس کا مورال یہی ہے اس کہانی کا کہ ضرورت کے وقت ہی زبان کھولی جائے، ضرورت کے وقت ہی کوئی کام کیا جائے. بنا ضرورت جو ہے وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی دوسرے کی جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کی نصیحت پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کا ریورس کیا جائے، اس کا الٹ کیا جائے. جیسے بطخوں نے بولا ہوا تھا اگر کچھوا ان پہ عمل کرتا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا کے آرام سے سکون سے زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن وہ نہ کر پایا. جلد بازی کا ثبوت دیا، جلد باز بنا اور اس سے اس کا اپنا نقصان ہوا. اس کے ساتھ آج کا یہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ. تھینکس اے لاٹ.